الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے متعلق دو اہم مسائل۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کوئی کرنے والا تھا وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تھا اور اس نے وہی لکھ دیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمے برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا۔ اگر زید بلائی کرنے والا ہوتا تو وہ اس کے لیے بلائی لکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ یہ درست ہے کہ بندوں کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے ارادہ، اس کی مشیت اور اس کی قضاء سے وجود پذیر ہوتے ہیں، لیکن قادر و قدیر رب عز و جل نے انسان کو پتھر اور دیگر جمادات کی طرح بے بس، مجبور اور بالکل بے اختیار نہیں بنایا، بلکہ اسے ایک قسم کا اختیار دیا کہ کوئی کام چاہے تو کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ عقل بھی دی کہ اپنا برا بلا، نفع نقصان پہچان سکیں۔ پھر نیکی یا بدی، اچھائی یا برائی میں سے جس کام کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قوت اس انسان میں پیدا فرما دیتا ہے اور اسی اختیار کے اعتبار سے وہ جزا و سزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اگر انسان نیکی یا بدی، اچھائی یا برائی پر کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا تو انبیاء کرام علیہم السلام کو ہدایت کے لیے مبعوث فرمانا، انسان کو احکام کا مکلف کرنا اور اسے اس کے اعمال کی جزا و سزا دینا سب بے معنی اور عبث ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی کام عبث نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان وہی لائیں گے جن کے ایمان کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا، اور کفر وہی کریں گے جن کے کفر کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے کفر کا اس لیے ارادہ فرماتا ہے کہ وہ کفر کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کریم عظیم ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ تو قرآن حکیم، فرقان حمید، لا ریب کتاب، بے عیب کتاب میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے اور کیا ہوتا، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے مردے باتیں کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لاتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، مگر یہ کہ خدا چاہتا، لیکن ان میں بہت نرے جاہل ہیں۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے، جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ خدا چاہتا، لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ اللہ اکبر۔ نشانیاں طلب کرنے والے کفار کے مطالبات پورے کر دیے جائیں تو بھی وہ ایمان نہ لائیں گے، اور اس آیت مبارکہ میں اس اجمال کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ شان نزول کفار مکہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مذاق کے طور پر کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے مردوں کو زندہ کر دیجئے تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ حق ہے یا نہیں، اور آپ ہمیں فرشتے دکھائیے جو ہمارے سامنے آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیں۔ یا اللہ
یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائے۔ ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم ایمان والا رکھے، ایمان پر ثابت قدم رکھے اور مرتے دم ہمیں کلمہ نصیب ہو۔ اللہ ہماری حفاظت فرما، شیطان کے اڈوں سے بچا، شیطان کی چالوں سے بچا۔